آج اس کا عملی نمونہ بھی آ گیا ہے۔ یہ ہمارے طور برادران کے بچے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں دین اسلام کے لیے قبول فرمائے۔ یہ اندر رکھ دیں بچے جا کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ اسباق کا جائزہ دہرا لیں جی ایک دفعہ۔ کل دنیاوی زندگی قبل از نبوت والی زندگی، بعد از نبوت والی زندگی۔ نیچے خواتین جو ہیں وہ بھی ذہن کو حاضر رکھیں اور بلند آواز کے ساتھ وہ بھی جواب دیں گی۔ بعد از نبوت زندگی کتنی جی؟ 23 سال۔ مکی زندگی کتنی؟ 53 سال کل زندگی مکی، اور مدنی زندگی کتنی؟ 10 سال۔ میلاد النبی کب ہوئی؟ واقعہ فیل سے 50 دن یا 55 دن بعد۔ معجزہ شق صدر کب ہوا؟ والدہ ماجدہ کی وفات، دادا جان کی وفات، پہلا نکاح، تعمیر اور تحکیم کعبہ، 35 سال عمر مبارک۔ پہلی وحی کا آغاز کب ہوا؟ 40 سال عمر مبارک۔ مکہ میں شرک کا بانی کون ہے جی؟ عمر ابن لحی۔ مشہور بتوں کے نام؟ لات، منات، عزا، حبل۔ یہ بت کن کے تھے؟ اللہ کے ولیوں کے تھے۔ خفیہ تبلیغ کے کتنے سال جی؟ 3 سال۔ اعلانیہ تبلیغ کب شروع ہوئی؟ چوتھے نبوی سال۔ پہلی ہجرت حبشہ کب؟ بس ہاں بڑی جلدی حفظہ جواب دے گی۔ پہلی ہجرت حبشہ کب؟ 5 نبوی والے سال۔ اس میں مہاجرین کی تعداد 12 مرد اور 4 عورتیں۔ دوسری ہجرت حبشہ کب؟ 5 نبوی والے سال۔ اس میں مہاجرین کی تعداد 82 یا 84 کے قریب۔ شعب بنی ہاشم کی محصوری والے کون کون سے سال ہیں؟ 7، 8، 9 نبوی سال۔ معجزہ شق قمر 10 نبوی سال۔ عام الحزن کا سال کون سا ہے؟ غم کا سال۔ یہ کون سا تھا؟ 10 نبوی سال۔ سفر طائف کب پیش آیا؟ یہ بھی 10 نبوی کو۔ دوسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کیا؟ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تیسرا نکاح کس سے ہوا؟ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ بیعت عقبہ اولیٰ کب ہوئی؟ یہ تو روزانہ یاد کروایا کریں، یہ تو کام خراب ہے جی، یہ تو محنت پر پانی پھر رہا ہے، اگا دوڑ تو پیچھا چوڑ ہو رہا ہے۔ ہاں بیعت عقبہ اولیٰ کب ہوئی؟ 12 نبوی۔ اور بیعت عقبہ ثانیہ 13 کو۔ ہجرت مدینہ کب؟ پہلی ہجری والے سال۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ دوسری ہجری میں۔ حضرت رقیہ کی وفات کب ہوئی؟ دوسری ہجری میں۔ سیدنا علی المرتضیٰ اور اماں جان فاطمہ کا نکاح کب ہوا؟ غزوہ احد کب ہوا؟ تیسری ہجری میں۔ آج ہم پڑھیں گے چوتھی ہجری کے حالات و واقعات۔ چوتھی ہجری کی ابتدا کے اندر ہی تقریباً 1 محرم الحرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ طلحہ ابن خویلد اور سلمہ ابن خویلد ان کا ارادہ ہے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کا، اور وہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو 150 مجاہدین دے کر بھیجا اور فرمایا کہ
ان کا پیچھا کرو اور جو ان کے ارادے ہیں انہیں ختم کرو۔ یہ اللہ کے بندے مجاہدین جس وقت گئے تو انہوں نے پیچھا کیا تو یہ دونوں اپنے لشکر سمیت بھاگ گئے اور بھاگ کر بہت سارا مال غنیمت جو ہے وہ چھوڑ گئے۔ اچھا، یہ جو حضرت ابو سلمہ تھے یہ غزوہ احد جو 3 ہجری میں ہوا تھا اس میں بھی یہ شریک تھے اور اس میں یہ زخمی ہوئے تھے۔ عارضی طور پر وہ زخم تو ٹھیک ہو گئے، مگر اس سریہ کے بعد چونکہ لمبا سفر تھا اس کے اندر مشقت بھی تھی تو اس سریہ کے بعد ان کے وہ زخم جو ہے پھر تازہ ہو گئے اور یہ وفات پا گئے۔ اس میں مال غنیمت اتنا ہاتھ آیا کہ جتنے بھی شریک تھے ان کو تقریباً 7 اونٹ اور کافی بکریاں جو ہیں ان کے حصے میں آئیں۔ اسی طرح سریہ عبداللہ ابن انیس، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ خالد ابن سفیان حضلی جو ہے یہ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اصل یوں ہوا کہ بدر اور احد کی شکست کے بعد کمر تو ان کی ٹوٹ گئی، اب انہوں نے کئی ارادے کیے۔ ایک تو یہی کہ ادھر سے بھی مسلمانوں کو آرام نہ لینے دو، وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ چڑھائی کرتا رہے تاکہ مسلمان سکون سے نہ بیٹھیں۔ اور دوسرا ان کا یہ بھی ارادہ بنا کہ دھوکے سے مسلمانوں کو قتل کیا جائے اور شہید کیا جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے اپیل کی جائے، تو یہ واقعات بھی آگے آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی سریہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ خالد ابن سفیان جو ہے یہ مدینے پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن انیس کو بھیجا اور حضرت عبداللہ ابن انیس اس کو قتل کر کے جس وقت اس اپنے لشکر میں تھا تو حضرت عبداللہ نے رات کو تاک کر اس کو قتل کیا اور اس کا سر اتار کے چل پڑے۔ جب وہ لشکر والوں کو پتہ چلا انہوں نے پیچھا کیا تو حضرت عبداللہ ابن انیس ایک غار کے اندر چھپ گئے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہی جو معاملہ بنا تھا غار ثور کا، تو یہاں بھی مکڑی نے جو ہے وہ غار کے منہ پر جالا بن دیا۔ اب وہ پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں لیکن جب جالا بنا دیکھا تو ادھر توجہ ہی نہیں کی، تو حضرت عبداللہ ابن انیس کیا کرتے، دن کو چھپے رہتے اور رات کو سفر کرتے کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انعام کے طور پر اپنا عصا دیا اور فرمایا یہ عصا لے کر تم جنت میں بھی پہنچو گے، اور جنت میں کوئی خال بندہ ہی ہوگا جو عصا لے کر چلے گا، لیکن یہ میرا عصا وہاں بھی تیرے پاس ہوگا۔ تو یہ سریہ ابن انیس یہ بھی 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد ہے جی حادثہ رجی، اللہ اکبر۔ یہ قبیلے تھے 2، ازل اور قارہ، عین ضاد اور لام، ازل اور قارہ 2 نقطے والے کاف کے ساتھ۔ ان 2 قبیلوں کے بندے جو ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے کے لوگ جو ہیں نا وہ اسلام لانا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کچھ بندے بھیج دیں تاکہ وہ جا کر انہیں اسلام کی تعلیم سے روشناس کرائیں، قرآن مجید کو سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سن کر 10 صحابہ اکرام کو بھیج دیا۔ کتنے صحابہ کو؟ 10 صحابہ کو، اور ان کا امیر بنایا حضرت عاصم ابن ثابت کو ان کا امیر بنایا۔ تو جس وقت یہ 10 صحابہ چلے تو رستے کے اندر جو ان کا منصوبہ تھا اس منصوبے کے مطابق قبیلہ جو ہے وہ بنو لحیان والے 200 کے قریب افراد آ گئے۔ اب یہ کتنے صحابہ ہیں؟ صرف 10 صحابہ ہیں، اور وہ دشمن کے بندے 200۔ اب یہ صحابہ اکرام جو ہے ایک اونچا ٹیلا تھا اس کے اوپر چڑھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑائی کی غرض سے تو آئے ہی نہیں ہے، اسلحہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے، یہ تو معلم بن کے آ رہے ہیں، تو اس لیے صحابہ نے دفاعی طور پر ایک پوزیشن سنبھال لی اونچے ٹیلے پر جا کر، اور اوپر سے پھر جب انہوں نے ٹیلے کو گھیر لیا تو صحابہ اکرام نے اوپر سے پتھر مارنے شروع کر دی۔ تو جب ان کو پتھر لگنے لگے
تو اب انہوں نے سمجھا کہ اس طرح تو کام خراب ہوگا، تو وہ لوگ کہنے لگے بھائی بات سنو، ہم آپ کو جان کی پناہ دیتے ہیں، اس لیے کیا کرو آپ نیچے آ جاؤ، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر تھے اس قافلے کے، انہوں نے فرمایا کہ میں تو کسی کافر کی پناہ میں نہیں آنا چاہوں، کسی کافر کی پناہ میں نہیں آنا چاہوں گا۔ تو حضرت عاصم جو ہے وہ لڑتے ہوئے 6 ساتھیوں سمیت وہ شہید ہو، 6 ساتھی اور 7ویں حضرت عاصم جو ہیں یہ شہید ہو گئے۔ اور جس وقت شہید ہونے لگے تو اس وقت شہادت سے پہلے ایک دعا کر رہے، کہتے ہیں 2 دعائیں کرتے ہیں۔ ایک دعا یہ کرتے ہیں اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ یہ ظالم لوگ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اخبر عنا رسولک، اے اللہ اس بات کی خبر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو۔ معلوم کیا ہو گیا، بخاری شریف کے اندر بھی یہ واقعہ ہے، اور تقریباً باقی بھی دیگر جتنی کتابیں ہیں احادیث کی سب کے اندر یہ واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، حضرت عاصم کو انہوں نے امیر چنا ہے، اور حضرت عاصم باقی صحابہ میں سینئر ہیں، اسی لیے ان کو امیر چنا گیا۔ اور حضرت عاصم کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کو ہمارے حالات کا پتہ کوئی نہیں، اخبر عنا نبیک، اے اللہ اپنے محبوب کو ہمارے اوپر ہونے والا یہ جو حادثہ ہے اس کی خبر دے۔ تو معلوم کیا ہو گیا کہ ہر چیز کو جاننے والا کون؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی کتنی آیات اس پر جو ہیں وہ گواہ ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر فرمایا، بلکہ فرمایا کیا، اللہ نے کہلوایا تاکہ لوگوں کے عقیدہ کی اصلاح ہو جائے۔ 7واں پارہ ہے جی، فرمایا کہ قل کا معنی فرما دیجئے، اور علامہ صاحب اس کا کیا معنی کرتے تھے میں نے بتایا، قل بولو میرا پھل، ہاں پھل پنجابی زبان میں پیارے بچے کو کہتے ہیں، پیارے کو کہتے ہیں۔ تو قل محبوب فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں ہرگز نہیں ایک بات کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کیا مطلب کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نوری فرشتہ بھی۔ اب 2 ہی باتیں ہیں، یا تو اگر یہ مانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، اور آپ فرشتہ ہیں، اگر یہ عقیدہ رکھیں تو پھر لازم آئے گا کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، رسول اللہ نے پھر جھوٹ بولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹ، وہ آپ کے صحابہ نہیں جھوٹ بولا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس وہ تو کفار اور دشمن بھی کہا کرتے تھے کہ جاء الصادق، یہ سچوں کا سچا آ گیا۔ اس کی زبان سے تو کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں تھا، کفار کو بھی آپ کی زبان پر اتنا جو ہے وہ یقین تھا۔ تو اب اللہ اعلان کروا رہا ہے، اور یہ اعلان بھی قرآن کا حصہ بنا، اور بتا دیا کہ محبوب اعلان فرما دیجئے کہ میں تمام غیب کی باتوں کو، اگلی پچھلی ساری باتوں کو جان، باوجود اس کے کہ آپ کا علم ساری کائنات میں بڑھ کر ہے، سارے انبیاء سے بڑھ کر ہے، لیکن ہر چیز کا علم یہ صرف کس کے پاس ہے؟ اسی لیے تو حضرت عاصم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اپنے محبوب کو ہماری اطلاع دے دے۔ اور دوسری بات بھی اس سے سمجھ آ گئی کہ ہر وقت ہر جگہ موجود ذات کون سی؟ قرآن بھی اس پر دلائل دے رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ اللہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ مثبت پہلو ہے، اور متعدد مقام پر فرمایا اے محبوب وہاں بھی آپ نہیں تھے جب حضرت مریم کے کفالت کی کلمیں ڈالی جا رہی تھی، اے محبوب آپ طور پہاڑ پر بھی نہیں تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں ہو رہی تھیں، اے محبوب آپ حضرت یوسف کے بھائیوں کے پاس بھی نہیں تھے۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات جو ہیں وہ اس بات پر گواہ ہیں۔ تو حضرت عاصم کی یہ دعا بھی بتا رہی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دے۔ ایک یہ دعا کی، اور دوسری دعا انہوں نے کی، اے اللہ جس طرح ہم نے تیرے دین کی حفاظت کی ہے،
اے اللہ میں ایک دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو اس طرح میرے جسم کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کر رہے ہیں، حضرت عاصم شہید ہو گئے ہیں۔ کتنے ساتھی شہید ہو گئے؟ کل کتنے تھے؟ 10 میں سے 7 شہید ہو گئے۔ باقی بچنے والے ایک عبداللہ ابن طارق ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت خبیب ہیں اور حضرت زید ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ ابن طارق جو ہیں یہ بھی جس وقت یہ 3 صحابہ نیچے آ گئے ان کی باتوں میں آ کر، 7 تو ادھر شہید ہو گئے، جو یہ صحابہ نیچے آئے انہوں نے دبوچ لیا اور انہوں نے ان کے بازو جو ہے پیچھے باندھنے شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن طارق فرمانے لگے کہ یہ تمہاری پہلی بدعہدی ہے، میں تو تمہارے ساتھ نہیں جاؤں، مصر ہو گئے۔ اب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن طارق کو ادھر شہید کر دیا۔ باقی کتنے بچ گئے؟ 2 بچ گئے۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے حضرت خبیب اور ایک ہے حضرت زید، اور ان دونوں کو جا کر انہوں نے بنو لحیان قبیلے والوں نے ان دونوں کو جا کر مکے میں فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ اور ان کو لینے والے کون تھے؟ حضرت خبیب کو حارث نے اپنے باپ عتبہ کے قتل کے بدلے میں خریدا۔ حضرت خبیب نے احد کی جنگ میں حارث کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا۔ اب انہوں نے تو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ڈھیر ساری قیمت دے دی کہ ہمیں اپنے باپ کا قاتل مل گیا۔ اللہ اکبر، ہم تو اس سے گن گن کے بدلہ لیں گے۔ اسی طرح زید جو ہے ان کو امیہ کے بیٹوں نے خرید لیا کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا تھا، انہوں نے اس کو خرید لیا۔ تو یہ دونوں جو ہیں ان کو مکے والے لے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، مکے والوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارے باپ کا قاتل جو ہے وہ ہاتھ میں آ گیا ہے، لہذا ہم اس کو سولی چڑھانے لگے۔ مقام تنعیم، جس جگہ پر اس وقت مسجد عائشہ ہے، جہاں عمرے والے بار بار جا کے احرام باندھ کے آتے ہیں، یہ مقام تنعیم ہے۔ اس مقام پر لے آئے، اعلان ہوا، مکے کے ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہیں کہ ایک مسلمان کو قتل کیا جانے لگا ہے، اس کو جو ہے سولی دی جانے لگی ہے۔ تو اس وقت جب ڈھیر سارے لوگ اکٹھے تھے تو ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت زید سے یہ بات کہی کہ زید بتاؤ، اللہ اکبر، تمہاری جگہ اگر تمہارا اس وقت نبی ہو، ہم تمہیں چھوڑ دیں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، فرمانے لگے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میری جگہ پر میرے نبی ہوں اور میں گھر میں ہوں؟ یہ کبھی سوچنا بھی نہیں، میں تو یہ بھی کبھی نہیں گوارا کروں گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے اور زید جو ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہو۔ اس موقع پر ابو سفیان نے یہ بات کہی تھی، ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے کہ میں نے بڑی دنیا گھومی ہے، شام میں بھی گیا ہوں اور رستے کے ممالک میں بھی گیا ہوں، یمن کی طرف بھی گیا ہوں اور رستے کے ممالک بھی میں نے دیکھے ہیں، عرب کا علاقہ بھی گھوما ہے، لیکن میں نے کسی بندے کو اپنے محبوب کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محبت جو ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب کے ساتھ۔ کسی بندے کی اتنی محبت میں نے نہیں دیکھی جتنی محبت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یار جو ہیں وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو بہرحال پھر ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ادھر تنعیم کے مقام پر۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کو بھی قید کر لیا گیا، اور قید کرنے والے کون ہیں؟ حارث کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے قید کیا ہوا۔ حارث کی بیٹی ہے ایک، زینب اس کا نام ہے، یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئی تھی، بخاری میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ بعد میں جب مسلمان ہوئیں تو اس وقت بتاتی ہیں کہ خبیب کو جس وقت ہم نے بتا دیا کہ کل آپ کو قتل کرنا ہے، سولی پہ چڑھانا ہے، تو خبیب نے کیا کیا؟ خبیب نے کہا کہ مجھے ایسا کرو، اس طرح دے دو، میں تاکہ اپنے جو ہے نا بغلوں وغیرہ کی صفائی کر لو، مجھے اس طرح دے دو، کل آپ نے مجھے قتل کرنا ہے تاکہ میں صفائی وغیرہ سے فارغ ہوں اطمینان کے ساتھ۔ تو زینب کہتی ہے میں نے اس طرح دے دیا، اور میں تو اس طرح دے کے اپنے گھر کے کام کاج ہنڈیا وغیرہ کھانے پکانے میں لگ گئی،
میں کیا تھوڑی دیر کے بعد دیکھتی ہوں کہ میرا چھوٹا سا بچہ چلتا 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 خبیب کے پاس چلا جائے۔ حضرت خبیب نے اس کو اپنے ادھر جو ہے ران پر بٹھا لیا ہے اور اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اچانک جو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہمارے قیدی کی گود میں، کہتے ہیں میں تو گھبرا گئی، ہم نے تو اسے کل قتل کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے قتل کا بدلہ آج لے لے اور میرے بیٹے کو قتل نہ کر ڈالے۔ تو جس وقت خبیب نے میرے چہرے پر فکر کے آثار دیکھے، اللہ اکبر، تو خبیب بھانپ گئے، فرمانے لگے زینب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، موت سامنے ہے، جو قاتل ہیں ان کا بچہ اپنے قبضے میں آ چکا ہے، لیکن اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اتنے پختہ ہیں کہ عین موت کے وقت بھی بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ تو یہ زینب فرماتی ہیں بعد میں جب مسلمان ہو گئی، کہتی ہیں اللہ کی قسم خبیب سے پہلے یا بعد میں نے کبھی ایسا قیدی نہیں دیکھا، کتنے ہی شرم والے تھے۔ اور کہتی ہیں کہ ایک دفعہ تو عجیب بات ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ خبیب جو ہے بڑے مزے کے ساتھ انگوروں کا گچھا جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے اور اس سے گچھے سے انگور توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں، اور فرماتی ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب پورے مکے کے اندر انگور کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ وہی بات ہوئی نا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بی بی مریم کو حجرے میں رکھا ہوا تھا، دروازہ بند کیا، ننھی سی مریم ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، جس وقت اندر داخل ہوئے وجدا عندہا رزقا، حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، او مریم یہ پھل، دروازہ تو بند تھا، مقفل تھا، یہ پھل کہاں سے آ گئے، اور پھر پھل بھی بے موسم۔ اللہ اکبر، تو وہ مریم پیغمبر کی آغوش میں تربیت پانے والی ہیں۔ ہاں، اپنے بچوں کو اس قسم کی باتیں سکھایا کریں، گھر میں کوئی چیز آئے، بچوں یہ کون لے کے آیا ہے، بچوں کا جواب یہ ہونا چاہیے یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو مریم صدیقہ یہی جواب دیتی ہیں، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق دے دیتا۔ تو یہاں بھی وہی منظر ہوا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کو لے گئے قتل کرنے کے لیے، تو ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کسی چیز کی طلب، کوئی آخری خواہش جو ہم پوری کر سکتے ہو بتا دو۔ تو حضرت خبیب فرمانے لگے ہاں ایک خواہش میری ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں 2 نفل ادا کر سکوں اپنے رب کی بارگاہ میں، شہادت سے پہلے میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور محدثین نے لکھا کہ یہ اس امت میں پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی شہادت سے پہلے 2 نفل جو ہیں وہ پڑھے۔ بعد میں ہمارے اکابرین علماء سے بھی یہ بڑا ثابت ہے کہ جن کو انگریز نے جو ہے نا سزائے موت دے دی تو انہوں نے بھی پھر اس صحابی کی سنت کو پورا کیا۔ اور حدیث کا بھی یہ حکم ہے نا، اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں، ستاروں کی طرح ہے، بِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، فرمایا کسی ایک کی بھی اقتداء کر لو گے تم راہ پا جاؤ گے، ہدایت پر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 نفل پڑھے، اور نفل بہت زیادہ لمبے نہیں پڑھے، درمیانے سے پڑھے، اور سلام پھیر کے فرمانے لگے جی تو چاہ رہا تھا کہ آخری نماز ہے اس کو زیادہ لمبا کر دوں، لیکن اس وجہ سے میں نے زیادہ لمبا نہیں کیا کہ کہیں تم میری لمبی نماز کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ محمد عربی کا غلام جو ہے وہ موت سے ڈر گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہیں قتل کرنے لگے تو ان کے اشعار بخاری میں موجود ہیں، فرماتے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلمہ علی ای شق قان للہ مسجعی، فرماتے ہیں کہ مجھے اب اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جس وقت مجھے قتل کیا جائے میں دائیں کروٹ پہ گرتا ہوں یا بائیں کروٹ پہ گرتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو اسی بات میں خوشی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو
پیش کر رہا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت یہ اشعار انہوں نے کہہ لیے تو حضرت خبیب بھی پھر وہی دعا کرتے ہیں جو حضرت کس نے کی تھی؟ حضرت عاصم نے دعا کی تھی. یہ بھی یہی دعا کر رہے ہیں, کہتے ہیں اللہم انا قد بلغنا رسالت رسولک. اے اللہ ہم نے تیرے محبوب کا پیغام آگے پہنچا دیا جہاں تک ممکن ہوا. اے اللہ فبلغ یصنع بنا. اے اللہ جو کچھ یہ ظالم لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے اس معاملے کی خبر بھی اپنے محبوب تک پہنچا دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو انہوں نے حضرت زید کو حضرت خبیب کو پھر سولی پہ چڑھا دیا. اب جس وقت حضرت خبیب نے یہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہماری یہ خبر اپنے محبوب تک پہنچا دے, اللہ رب العزت نے پھر وہ خبر اپنے محبوب تک پہنچا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی خبیب کی لاش جو ہے یہ مکہ میں سولی پر لٹکی ہوئی, کوئی ہے بندہ جو اس کی لاش کو لے آئے؟ فرمایا جو لے کے آئے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو صحابہ پاک میں سے حضرت زبیر اور حضرت مقداد انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ہم کریں گے. فرمایا ٹھیک. اور 40 دن تک ان کی لاش جو ہے ادھر لٹکتی, 40 دن تک. تو اور وہ لوگ پہرا بھی دے رہے تھے تاکہ مسلمانوں کو یہ پتہ لگے اور انہیں پتہ چلے. تو جس وقت وہ پہرا دے رہے تھے تو رات کو یہ دونوں صحابہ پہنچے تو رات کو انہوں نے پروگرام بنایا, دیکھتے رہے. پہرا دینے والے جس وقت سو گئے تو حضرت زبیر نے اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے سولی سے حضرت خبیب کی لاش کو اتارا اور اتار کر یہ چل پڑے. اب جس وقت یہ دونوں حضرات چل پڑے تو انہیں بھی پیچھے سے پتہ چل گیا کہ وہ جو ہیں مدینے سے لوگ آئے ہیں تو خبیب کی لاش کو لے کر چلے گئے. انہوں نے پیچھا کیا تو حضرت زبیر اور حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ جب وہ قریب آ گئے ہم نے سمجھا کہ اب کام خراب ہوگا, ہم پکڑے جائیں گے. اکیلے تو ہم ہوتے تو بھاگ جاتے نا, لیکن یہاں تو ایک لاش تھی ہمارے ساتھ. اور فرماتے ہیں 40 دنوں کے بعد بھی ان کی لاش بالکل تر و تازہ تھی. اللہ اکبر اللہ, یہ شہید کا اعزاز ہے جی. تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا ایسے شاید پکڑے جائیں. ہم نے لاش کو زمین پر رکھ دیا اور ہم جو ہے نکل گئے. اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا, زمین کھل گئی اور حضرت خبیب کی لاش کو اپنے اندر سمیٹ لیا. تو مشرک جو ہے پھر حضرت زید کی حضرت خبیب کی لاش کو پکڑ نہ سکے. اللہ اکبر. جس وقت انہیں پھانسی دی جا رہی تھی نا تو ایک آدمی ہے جس کا نام ہے سعید ابن عامر. سعید ابن عامر جو ہیں یہ اس وقت پاس ہے اور یہ حضرت خبیب کے سارے حالات دیکھ رہے ہیں, تماشائی ہیں. بعد کے اندر یہ مسلمان ہو اور مسلمان جب ہوئے ہیں تو پھر بڑا مقام انہوں نے پایا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک بہت بڑا شہر تھا حمص, ان کو حمص کا گورنر بنا دیا. اور جس وقت یہ گورنر بن کے گئے ہیں تو حمص کا سارا شہر جو ہے استقبال کے لیے آیا کہ ہمارا گورنر آ گیا. تو استقبالیہ کا جو خطبہ دیا حمص کے لوگوں کو فرمانے لگے یہ کون ہے, نام کیا ہے, یہ نام یاد رکھیے گا, اللہ ایسے حکمران ہمیں بھی نصیب فرما دے. کہتے ہو حمص کے لوگوں یہ دیکھ لو میرے پاس کیا ہے, میرے پاس ایک اپنی سواری ہے اور یہ جو لباس میں نے پہننا ہوا ہے ایک میرے پاس یہ ہے, تیسری چیز میرے پاس اللہ کا قرآن ہے. جس وقت میں اس گورنری سے فارغ ہو کے جاؤں گا اگر ان تینوں کے علاوہ کوئی چوتھی چیز میرے پاس ہوئی تو سمجھنا میں تمہیں لوٹ کے جا رہا ہوں, اور اگر یہی چیزیں میرے پاس ہوئیں تو سمجھ لینا میں نے امانت اور دیانت کے ساتھ گورنری کی. سعید ابن عامر گورنر بن گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ امور سلطنت کے بے شمار جو ہیں انہوں نے اصطلاحات بنائی تھی, کتنے ہی جو محکمہ جات ہیں ان کے موجد حضرت فاروق اعظم.
اب یہ سیرت النبی کا کورس چل رہا ہے، سیرت عمر کا یا سیرت صحابہ کا تو چل نہیں رہا کہ تفصیل سے بتاؤں کہ ڈاک کا محکمہ، صحت کا محکمہ، فوج کا محکمہ، کتنے ہی محکمے جو ہیں حضرت فاروق اعظم نے بنائے۔ اور حضرت فاروق اعظم کیا کرتے تھے؟ حج کے موسم میں چونکہ ہر علاقے سے لوگ آیا کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم کھلی کچہری لگایا کرتے کہ کسی کو اپنے گورنر پر شکایت ہے تو کھل کے بتائے، اور لوگ کھل کے بتایا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم اسی وقت احکام صادر کیا کرتے تھے۔ اب جس وقت یہ ہمس کے لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا جی ہمیں اپنے گورنر سے شکایات ہیں۔ حضرت فاروق اعظم حیران، سعید ابن عامر سے شکایات؟ وہ تو بڑا درویش آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کے بارے میں شکایات؟ ہاں جی بالکل اس کے بارے میں شکایات۔ کیا شکایتیں ہیں؟ کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ رات کی دعوت کسی کی قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی بندہ انہیں دعوت دے کہ رات کا کھانا میرے پاس کھائیں تو اس کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ دوسری شکایت، رات کو جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو باہر ہی نہیں آتے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی شکایت؟ کہا تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ پورے کا پورا دن وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ کئی مسائل ہوتے ہیں لیکن وہ مہینے کا ایک دن گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں۔ اور کوئی شکایت؟ کہا ہاں ایک شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی انہیں غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ یہ کوئی شکایت بنتی تو نہیں لیکن ان کا ایک معاملہ ایسا ہے، ہم آپ کو پھر بتا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت سعید ابن عامر کو، کہا یہ ہمس کے لوگ آپ کی شکایات کر رہے ہیں، امیر المومنین کیا شکایت ہے؟ کہا کہ کہتے ہیں کہ رات کی دعوت بھی قبول نہیں کرتے اور رات کو کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتے۔ سچ ہے؟ حضرت سعید فرمانے لگے جی امیر المومنین سچ ہے، واقعی ایسے ہے۔ کیوں ایسے ہے؟ فرمایا امیر المومنین سارا دن ان کے لیے ہے اور میری رات میرے اللہ کے لیے۔ رات کو میں مصلی پہ کھڑے ہو کر اپنے رب کو راضی کرتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے ایسے عمل تو کوئی نہیں ہے لیکن ہم دعا تو کر ہی سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی کوئی ایسے حکمران نصیب فرما دے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ مہینہ میں ایک دن جو ہے سارا دن گھر رہتے ہو، باہر نہیں نکلتے۔ فرمایا ہاں امیر المومنین یہ شکایت بھی صحیح۔ کہا اس کی وجہ؟ فرمایا کہ میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے اور میرے پاس دوسرا سوٹ بھی کوئی نہیں، کپڑوں کا ایک ہی سوٹ ہے، وہ مہینے کے بعد میں اس کو دھوتا ہوں، چادر سی چھوٹی سی باندھ لیتا ہوں، اسی سوٹ کو دھو کر دھوپ میں ڈال دیتا ہوں، وہ جب تک سوکھتا نہیں ہے تب تک میں باہر نکلنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ مہینے کا ایک دن میرا گھر میں ہی گزر جاتا ہے۔ تیسری شکایت، کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے نا تمہیں غشی کا دورہ پڑتا ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے؟ فرمایا ہاں امیر المومنین یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ کہا اس کی وجہ؟ بیمار ہو؟ فرمایا نہیں امیر المومنین بیمار تو میں نہیں ہوں۔ جس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا نا، تو اس وقت میں مسلمان تو نہیں تھا، کافر ہی تھا، لیکن میں تماشائی بن کے دیکھ رہا تھا۔ اب جس وقت وہ مجھے وقت یاد آتا ہے کہ کیا عجیب وقت تھا، خبیب پر مقتل کی طرف جا رہا ہے اور مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ہے، اس کے پاؤں میں لغزش نہیں آ رہی، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، تو پھر جتنی بے دردی کے ساتھ اس کو سولی پہ لٹکایا گیا، آج بھی جس وقت وہ وقت اور لمحہ مجھے یاد آتا ہے تو مجھے غشی کا دورہ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ شکایات اور یہ ان کے جوابات۔ ایک بات اس میں رہ گئی کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کیا کرنا میری لاش کی، جس طرح ہم نے تیرے دین کی حفاظت کی ہے، اے اللہ اسی طریقے کے ساتھ میری لاش کی کیا کرنا، حفاظت کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کی لاش کی بھی حفاظت کی، اور غزوہ احد میں ہاں یہ اور بات ہے، اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کو اس طرح جام شہادت جو ہے یہ شہادت کے عہدے سے اللہ نے انہیں سب قدوش کیا۔ آگے جی حادثہ ہے بئر معونہ، یہ بھی 4 ہجری کے واقعات میں۔ بئر معونہ، بئر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کنویں کو، تو یہ جس جگہ پر تھا تو اس جگہ کا یہ نام ہے۔ تو ماہ سفر میں
عامر ابن مالک بندے کا نام لکھا ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی، یہ میں تحفے لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، آپ میرے تحائف قبول فرما لیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تحفے قبول نہیں کیے۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، وہ خاموش ہو گیا، اسلام تو قبول نہیں کیا۔ کہنے لگا کہ ایسا کریں، آپ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ اکرام کو بھیج دیں، وہ جا کر ہمیں اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کی باتیں بتائیں، پھر ہم آپ کی باتوں پہ غور کریں گے اور ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا جو علاقہ ہے نا اہل نجد، تو نجد تیرا علاقہ ہے، تو اہل نجد سے مجھے کوئی اچھی رپورٹ کی توقع نہیں ہے، وہ غداری کر جائیں گے۔ تو کہنے لگا نہیں، آپ کے جو بندے لے کے جاؤں گا ان کا ضامن میں ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے 70 کے قریب جو ہے نا قرآن مجید کے قراء ان کو چنا، 70 کے قریب قاریوں کو لیا اور 70 قراء کو اس کے ساتھ بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ 70 قراء کون تھے؟ سیرت نگار لکھتے ہیں یہ اللہ کے ایسے ولی تھے، یہ دن بھر لکڑیاں جو ہیں وہ چنتے تھے اور لکڑیاں فروخت کر کے اپنی غذا کا اہتمام کرتے تھے، اور راتیں ان کی مسجد نبوی کے مصلوں اور صفوں پر ہوا کرتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع میں دیکھا کہ جو بہترین قرآن مجید پڑھنے والے، جو بہترین قرآن مجید کے ماہر ہیں، مسائل میں ماہر ہیں، تو چن چن کے کتنے صحابہ بھیجے؟ 70 کے قریب صحابہ اکرام جو ہے ان کو بھیجا، اور ان ظالموں نے ان سارے صحابہ کو بھی کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ اور یہ صحابہ اکرام بھی جس وقت شہید ہو رہے ہیں تو اس وقت یہ صحابہ اکرام بھی یہی دعا کر رہے ہیں اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینا فرضینا عنکا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت یہ سارے صحابہ اکرام شہید ہوئے نا تو اس وقت اللہ رب العزت نے فوراً انہیں جنت میں بھیج دیا۔ کدھر بھیج دیا؟ جنت میں۔ یہ بات کل بھی ہو چکی ہے کہ شہداء جو ہیں جس وقت شہید ہوتے ہیں تو وہ سیدھے کدھر جاتے ہیں؟ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے اجسام وہ قبروں میں ہوتے ہیں اور ان کی ارواح مقدسہ جو ہیں وہ کدھر ہوتی ہیں؟ جنت میں ہوتی ہیں۔ اور انبیاء کرام ان کی بھی زندگی اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی سے اعلیٰ اور عرفہ زندگی انہیں عطا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بہتر ہے یا جنت کی زندگی بہتر ہے؟ آپ نے تو سنا ہوا ہے نا کہ جنت کی زندگی بہتر ہے۔ قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں، سورۃ والضحیٰ ہے جو آپ میں سے اکثر کو آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں للآخرۃ خیر لک من الاولی، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آخرت کی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہے۔ آخرت کی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہے۔ اب ایک گروہ کا یہ کہنا کہ انبیاء کرام جو ہے دنیا کی قبروں کے اندر زندہ ہیں، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ اکرام نے اپنے محبوب کو زندہ درگور نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ جنت کے اندر۔ اور یہ یاد رکھیں اس طرح کی جو روایات ہیں کچھ نہ کچھ حدیث کی کتب میں، آپ کھنگال کے دیکھیں، ٹٹول لیں، آپ تنقیدی جائزہ لیں، ایسی جتنی روایتیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی رافضی جو ہے نا وہ راوی ضرور ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی ساتھی نے تحقیق کرنی ہو کھلے دل جو ہے مجھ سے پوچھے، بعد میں انشاءاللہ اس کو جو ہے نا حوالوں کے ساتھ اطمینان دلائیں گے کہ اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں سماع موتا والی ہوں یا حیات انبیاء فی القبور والی ہوں، آپ دیکھ لیں کہیں نہ کہیں رافضی جو ہے نا وہ مل جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ روافض کا یہ اعتقاد اور عقیدہ ہے، نعوذ باللہ صحابہ اکرام کا ان کے دلوں کے اندر بغض ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3 صحابہ کے علاوہ نعوذ باللہ باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ اب صحابہ اکرام کے بارے میں جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، اور انہی میں ایک یہ عقیدہ بھی ڈال دیا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی سے حیات تھے اور صحابہ اکرام نے آپ نے قبر مبارک میں دفن کر دی۔
تو اس لیے قرآن مجید سے بھی اور صحیح حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مقدس جو ہے وہ اس روضہ عطر والی قبر مبارک میں بالکل تر و تازہ صحیح سلامت محفوظ ہے، اور آپ کی روح مبارکہ جو ہے وہ جنت الفردوس میں ہے۔ تو جس وقت ان صحابہ کی ارواح کو بھی اللہ نے جنت میں بھیج دیا تو ادھر جا کر جنت میں یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم بلغ عنا نبینا، اے اللہ ہماری یہ بات اپنے نبی تک پہنچا دے۔ کون سی بات؟ انا قد لقینا، کہ ہم نے جنت میں آ کر اے اللہ تجھ سے ملاقات کر لی ہے، فرضینا عنکا، اللہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہے، ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہیں، اے اللہ یہ خبر جو ہے ہمارے محبوب تک پہنچا۔ جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر یہ بتائی بات کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اکرام کو جو لوگ لے گئے تھے تو وہ صحابہ اکرام جو ہیں ان ظالموں نے 68 صحابہ اکرام کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آبدیدہ اتنے غمزدہ ہوئے کہ پورا ایک مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ قنوت نازلہ کیا ہوتی ہے کہ دوسری رکعت کا جب رکوع بندہ کر لے تو دوسری رکعت کا رکوع کر چکنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد پڑھ کے پھر دعائیں یہاں پر کرے، کفار کے لیے بد دعائیں۔ اور یہ مسئلہ ہے آج بھی اگر کسی جگہ پر مسلمان جو ہیں ظلم کی چکیوں میں پس رہے ہوں تو وہاں کے مسلمانوں کو قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے۔ ہمارے نا ادھر الفتح مسجد کے بانیوں میں سے تھے ڈاکٹر غلام رسول صاحب، شاید انہیں جانتے ہو، جب بھی کوئی اس طرح کی خبر آتی نا تو وہ فوراً ادھر آ جایا کرتے، کہتے تھے کہ وہاں جو ہے نا وہ بات نہیں مانی جاتی، آپ یہاں بات مان لیتے ہو، آپ مہربانی کریں قنوت نازلہ شروع کریں۔ جس وقت امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پر اس وقت بھی انہوں نے، بلکہ وہ اس دن تو انہوں نے بینر لکھوائے، کہنے لگے کہ ایک ادھر بینر لگاتے ہیں ایک ونی کے چوک میں لگاتے ہیں کہ مسلمانوں پر بڑی جو ہے نا مصیبت والی صورت حال ہے۔ تو ہم نے پڑھی پھر دعائیں قنوت نازلہ پڑھی۔ تو یہ قنوت نازلہ جو ہے یہ جو سمیع اللہ لمن حمدہ رکوع کے بعد جو ہوتی ہے یہ قنوت نازلہ ہوتی ہے۔ دعائے قنوت تو وطروں میں ہوتی ہے نا، تو یہ قنوت نازلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک پڑھی ہے۔ تو 68 صحابہ اکرام جو ہے وہ شہید ہو گئے اور ان میں 2 صحابہ اکرام جو ہے نا وہ بچ گئے، اور ان میں ایک جو ہے وہ واپس آ رہے تھے تو ان کو 2 بندے ملے کافر، انہوں نے سمجھا کہ ہمارے ساتھیوں کو شہید کافروں نے کیا ہے، انہوں نے ان 2 کافروں کو مار دیا۔ اب جس وقت ان کو مار دیا تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تو میں نے پناہ دی ہوئی تھی، ان کو میں نے ضمانت دی ہوئی تھی، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چلو اب ان کا خون بہا جو ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ تو اس خون بہا کے سلسلے میں وہ چونکہ ایک ڈھیر ساری خطیر رقم تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے دیگر قبیلوں کا بھی دورہ کیا اس نیت کے ساتھ کہ شروع میں معاہدے ہوئے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی بنے گی آپ معاونت کرو گے، آپ کے اوپر بنے گی ہم معاونت کریں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بنو نذیر کے لوگوں کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، اور غالباً حضرت طلحہ و زبیر بھی ہیں۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ موقع بار بار ہاتھ نہیں آئے، بڑا سنہری موقع، گولڈن چانس ہے کہ مسلمانوں کے نبی تمہارے اندر آ گئے ہیں، ایسا کرو ان کو ایک جگہ بٹھاؤ، دیوار کے ساتھ تکیہ شکیہ قلین چلین بچھا کے انہیں بٹھا دو، اور پھر کیا کرو کو پیچھے سے بندے جو ہیں بہت بڑا پتھر لے کر چھت پہ چڑھیں اور اوپر سے لڑکا دیں، کیا ہوگا جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، بعد میں جو ہے دیت وغیرہ دیتے رہیں گے، قصاص جو کچھ بھی ہوگا وہ فیصلہ، لیکن یہ کام کریں۔ تو انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی، ایک جگہ پر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، صحابہ اکرام کو بٹھایا، آپ جی بیٹھیں پانی شانی کا انتظام کریں، جی بالکل جی آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں ہم آپس میں مشورہ کر لیں اور مشورہ کر کے آپ کو جواب دیں گے کہ آپ کی معاونت ہم نے کیا کرنی۔
ادھر یہ کہہ کر گئے، ادھر جا کر وہ منصوبہ بنایا کہ بہت بڑا پتھر لے کر اوپر سے لڑکا دیں۔ حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پاک کو بھی نہیں بتایا۔ ایسے اٹھے ہیں جیسے کوئی بندہ قضائے حاجت کے لیے اٹھتا ہے نا، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور چلے۔ صحابہ بھی انتظار کر رہے ہیں، صحابہ انتظار کر کر کے اٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھیں۔ چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ اب ان کی آپس میں چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ ایک جو ہے وہ دوسروں سے کہہ رہا ہے میں تمہیں پہلے بھی منع کرتا تھا، چونکہ یہ سچا نبی ہے، اب اللہ نے اس کو اطلاع دے دی ہے، اس لیے وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں، اب ہماری خیر نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہی ہوا، اور بھی انہوں نے ایک دو موقع پر غداری کی۔ ایک دفعہ یہ کہنے لگے کہ آپ کے بارے میں ہمیں اشکال ہے، آپ ایسا کریں 3 آدمی آپ آ جائیں، 3 عالم ہمارے یہودیوں کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر بات چیت کریں گے، مناظرہ کریں گے۔ آپ اگر وہ ہمارے اعتراضات دور کر دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے جو 3 علماء تھے ان کو یہ ہدایت کی کہ اپنے لباسوں کے اندر تیز کر کے خنجر جو ہے وہ لے جائیں، اور جو ان کے نبی کے ساتھ 2 بندے آئیں گے انہیں کچھ نہ کہنا، تینوں کے تینوں یک بارگی ان کے نبی پر قاتلانہ حملہ کر دیں۔ اب جس وقت یہ بھی منصوبہ بنا تو حضرت جبریل امین نے آ کر اطلاع کر دی اے اللہ کے نبی وہاں نہ جائیں، ان کے عزائم جو ہیں وہ خطرناک ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گئے، کئی دفعہ بدعہدی کی۔ اب یہاں بھی جس وقت بدعہدی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مطلع فرما دیا۔ صحابہ اکرام بھی مدینہ میں، یا رسول اللہ آپ آ گئے، فرمایا ان ظالموں کا یہ منصوبہ تھا، لہذا آپ کیا کرو، ایک جو ہے لشکر تیار کرو اور ان کے ساتھ جنگ کر دیں۔ ایک لشکر تیار ہوا اور انہوں نے جا کر بنو نذیر کے پورے قبیلے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے ہوتے تھے، یہ جو تاریخ پڑھنے والے حضرات ہیں انہیں علم ہوگا شاید، آبادیاں ایسے ہوتی تھیں کہ آبادیوں کے ارد گرد جو ہے وہ فصیل ہوتی تھی، بہت اونچی دیوار ہوتی تھی جس کو کوئی اوپر سے جا کے پھلانگ بھی نہ سکے، اور چاروں طرف دروازے ہوتے تھے۔ اب بھی یہ جس طرح لاہور کے پرانے شہر کے دروازے، موچی دروازہ، شیراں والا گیٹ، یہ لاہور پرانا جو ہے اس کے اندر ہوتا تھا، ایسے ہی پرانے شہر ہوا کرتے تھے۔ آبادیاں قلعوں کے اندر ہوتی تھی اور ان کے کھیت اور باغات جو ہیں وہ قلعوں سے باہر ہوا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جب محاصرہ کیا تو یہ سارے یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، یہ اندر سے نکلتے نہیں، خوراک کا اندر ذخیرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے نہیں سامنے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا کرو، ان کے باغات کو کاٹنا شروع کر دو، ان کی جو آمدن ہے اس آمدن کے ذرائع ختم کرو، ان کے باغات کو کاٹنا شروع کر دو۔ یہودی، اللہ اکبر، یہودی کی معیشت آج جو ہے وہ سود پہ چل رہی ہے۔ پیسہ یہودی کو بڑا ہی پیارا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ بڑی پیاری دنیا کی زندگی، پیسہ بڑا پیارا۔ آج اگر دنیا سے سود ختم ہو جائے تو آج ہی یہود بھی ختم ہو جائے۔ اور ایک بڑی جو ہے نا تحقیق کی رپورٹ آئی ہے، یہ مسلمان ممالک کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں نا، اس طرح یہاں یہ 10-12 خاندان ہم پر مسلط ہیں، ان لوگوں کی، اسی طرح عرب کے بھی جو ہیں ممالک کے بڑے لوگ، شہزادے، بادشاہ، ان کی دولت کے بل بوتے پر امریکہ اور برطانیہ کی ساری معیشت چل رہی۔ آج اگر مسلمان ان کے بینکوں سے اپنی رقم نکلوا لیں، اللہ کی قسم وہ دھڑام سے نیچے آ جائیں اور ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ بچے۔ سارا نظام ہی ان کا ایسے چل رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرو، ان کی معیشت کو ختم کرو، ان کے ذرائع آمدن جو ہے ان کو ختم کرو۔ اب جس وقت باغات کو کاٹنا شروع کیا تو اب بلبلانے لگے، اب چیخنے چلانے لگے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ایک بات ضرور کروں گا، ہمارے اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں،
چلو ہم نے وہاں جا کر تو نہیں دیکھا، اس موبائل کے ذریعے سب تک پہنچ رہے ہیں، کسی کو بھول تو نہیں ہے کہ وہ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جو کچھ ظلم و تشدد کر رہے ہیں، خوراک بند ہے، پانی بند ہے، اور اوپر سے اسلحہ ہی اسلحہ چل رہا ہے، یہ تو اللہ کو ابھی ان کی شہادتیں جو زندہ ہیں ان کی شہادتیں اگر اللہ کے علم میں ابھی تک نہیں ہیں، ورنہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن وہ یہودی یہاں پر دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی اپنی تجارتیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور ہم ان کی چیزیں خرید کر انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ آج یہ کوک، یہ پیپسی، یہ سپرائٹ، یہ مرنڈا، ہاں اسی طرح وہ کیا جو ان کے پانی ہیں ان کے کیا نام ہے، نیسلے اور سیمسوڈین، تو وہ دوسری ہوتی ہے نا برے دانتوں والی، یہ جتنی بھی چیز، ہاں اکوا، یہ بھی پانی ان کا ہے۔ پانی ہمارا ہے لیکن پیکنگ وہ کر کے اپنے لوکل پانیوں سے ڈبل قیمت کر کے آج وہ ہمیں فروخت کر رہے ہیں۔ بھائیو، سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہود کے ذرائع آمدن جو ہے وہ ختم کرنے۔ آج اس بات کی بڑی ضرورت، بہت تھوڑے لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے، لیکن اتنا تھوڑا بائیکاٹ بھی ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا تھا کہ یہ جو برانڈ ہے یہ بھی کبھی جو ہے وہ کوئی سکیمیں دے دیں کہ یہ چیز فری ہے جی، قیمت ان کی کم ہو جائے؟ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی نہیں دیکھا، ان کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں نیچے آتی کبھی نہیں دیکھی۔ اور ان کی سکیم میں کہ یہ 6 بوتلیں لوگے تو ساتھ 1 گلاس ملے گا، یہ خریدو گے تو ساتھ یہ ملے گا، میں نے اپنی پچھلی زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ یہ تو خون نچوڑنے والے ہیں بے ایمان۔ اور آج ہم مسلمان جو ہیں بڑے فخر کے ساتھ ہم کوک بھی پی رہے ہیں، پیپسی بھی پی رہے ہیں۔ ایک کوک کی بوتل خریدنا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گولی کے پیسے انہیں مہیا کرنے ہیں یہودیوں کو، جی وہ جو ہماری بہنوں پر، ہماری بیٹیوں پر اور ہمارے بچوں پہ چلا رہے ہیں، بسکٹوں سے لے کر بڑی بڑی اشیاء تک ان کے اندر اب تو لوکل چیزیں بھی کافی آ چکی ہیں۔ تو بھائیو خدا را تھوڑا سا اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں، بائیکاٹ کریں جہاں بھی کوک آ جاتی۔ میں فخر سے کہتا ہوں یہ تو ابھی انہوں نے بے ایمانوں نے حملہ کیا، میں نے آج سے 2 سال نہ بلکہ 3 سال ہو چکے ہیں میں نے اس کوک اور پیپسی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور میرے حلقے کے جتنے بھی دوست ہیں وہ سارے اس بات کو جانتے۔ مر تو نہیں گیا آپ کے سامنے، کوک ہو، پیپسی ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ جتنے بھی ذائقے ہیں یہ سارے زبان کے اگلے حصے تک ہیں، گلے سے نیچے گئے تو سارے ذائقے ختم۔ چند لمحوں کے ذائقے کے لیے ہم اپنے ماں اور بہنوں پر ظلم کر رہے ہیں، کیا خدا ہم سے پوچھے گا نہیں؟ کتنا ہم ظلم کروا رہے ہیں۔ وہ میرا چھوٹا بیٹا ادھر آتا ہے آپ کے پاس بھی، محمد ہے، یقین کریں وہ بچہ ہے، کبھی کبھار لالچ ہو بھی جاتا ہے، اس کو پتہ ہے جو بسکٹ ہیں اس کی بھی انہیں پہچان ہے، جو اس کی اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں نا وہ اپنی چیزوں میں ساری اسے پہچان ہے کہ یہ چیزیں یہودیوں کی ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں مسلمانوں کی، اور وہ بائیکاٹ کر رہا ہے کتنی جگہوں پر۔ ایک دفعہ وہ ہمارے رانا طلعت صاحب ہیں، انہوں نے دعوت کی ادھر مچھلی کی، وہ جو منڈی ہے ادھر پہنچے، یقین کرے بہت بڑی محفل تھی، تو ایک آدمی نے بوتلیں منگوائی ہمارے لیے، ہم تقریباً 8-10 افراد تھے، بوتلیں منگوائی تو یہ اونچی آواز سے کہنے لگا یہ یہودیوں کی بوتلیں ہیں، میں نہیں پیوں گا، میرے لیے نہ منگوانا۔ ہم تو ذرا ابھی خاموش تھے، تکلف میں تھے کہ جب آئیں گی تو پھر بتا دیں گے، لیکن یہ بول کے کہنے لگا، کہتا ہے کہ یہودیوں کی بوتلیں میں نے نہیں پینی۔ یار بچوں کی یہ ذہن سازی کریں، ایک لمحے کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں اگر یہی وقت ہمارے اوپر آ جائے، اللہ کبھی نہ کرے، ہمارا تو ایمان اس قابل ہی نہیں ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، ہمارا تو ایمان ہی نہیں اس قابل ہے، جتنے ایمان کے اللہ درجے پر وہ فیض۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ کبھی نہ کرے، ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہو نا، پھر ہم نے سوچنا ہے امت مسلمہ کیا کر رہی ہے، باقی ممالک کے مسلمان کیا کر رہے ہیں، وہ مسلمان کدھر ہیں، ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے، یہودیوں کو سپورٹ کیوں کر رہے، پھر یہ ہماری سوچ پیدا ہوگی۔
تو خدا را سنجیدگی لیں اور ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام سمجھیں کہ کوئی بھی چیز یہودیوں کی آج کے بعد جو ہے وہ ہم نے نہیں لے۔ مثال دے رہا ہوں، آپ وہ ہمارے ادھر رینا کیسر صاحب ہیں، آتے ہیں، پتہ نہیں آج آئے ہیں کہ نہیں آئے۔ اس بھائی نے پلانٹ لگایا ادھر چکچٹھا میں دوابا پر، اب ایک تو ویسے نہری پانی ہے اور دوسرا اس پر پلانٹ لگ گیا۔ یہ شیخ خرم صاحب کے بھائی کی شادی تھی سفیان کی، میں نے انہیں سمجھایا یار خدا کے لیے ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ کہتے ہیں جی معیار نہیں ہے، تو میں نے کیسر سے کہا یار معیار ثابت کرو۔ اس نے کہا انہیں کہیں نیسلے کی بھی چھوٹی بوتل لے آئے، میں اپنی لے کے آیا۔ وہ پیمانہ ساتھ لے کے آیا، پہلے اس نے پیمانہ لگایا ٹوٹیوں پہ، پھر فلٹر والے پانی پہ، نمبر بدلتا گیا۔ جو نیسلے کے پانی کا معیار تھا وہی اس کے پانی کا معیار تھا، دونوں کا نمبر ایک آیا۔ اچھا یار گھروں میں ہم سارے نیسلے ہی پیتے ہیں، جو شادیوں میں ہمیں نیسلے یاد آ جاتا ہے، ہاں کیوں نہیں ہم سنجیدگی لے رہے؟ خدا را آج کے سبق کا یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ دعوت فکر ہے، سارے اپنے اوپر لازم کریں، اور خاص کر کے دکاندار حضرات، دکاندار جو ہیں سمجھے کہ ایک دکاندار کا بائیکاٹ کرنا، یوں سمجھو کہ عام لوگوں 100 لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ایک طرف، اور ایک دکاندار کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ وہ بھائی قاسم صاحب پچھلے سال جب بیمار ہوئے لاہور میں لے گیا، وہ نیشنل اسپتال باہر تھا، کافی پانی کی ضرورت پڑی، پانی وہ 2-3 سٹور جو تھے بڑے بڑے وہاں گیا تو نہیں مل رہا تھا، نہیں لیا۔ تو ایک کہنے لگا مولوی صاحب تواڈے بائیکاٹ کرن نال ہونا کی، ایک بوتل تسی نہیں خریدو تے انہاں نوں کی فرق پوے گا؟ میں نے کہا بڑا اچھا سوال ہے، کیا ہونا ہے؟ اور کچھ ہو نہ ہو میرا ضمیر مطمئن ہوگا کہ میرا 1 روپیہ بھی یہودیوں کی طرف نہیں گیا، اور تو مجھے کسی بات کا پتہ نہیں۔ اپنا ضمیر تو مطمئن ہے نا کہ میرا پیسہ یہود کی طرف نہیں گیا۔ تو اللہ کے لیے اس معاملے کو پچھلے دنوں جائز شرارت تو کر لینی چاہیے نا، جس میں کسی کی تکلیف نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، جائز شرارت تو ہوتی ہے نا۔ تو میں نے مدرسے کے بچوں سے کہا، یہ ہمارے گلے میں دکاندار نہیں رکھ رہے تھے، تو میں نے بچوں سے کہا کہ ادھر جب جاؤ نا، ایک بچہ جا کے کہے کہ بسکٹ لینے ہیں، یہ لے، کہو نہیں یہ یہودیوں کیا نہیں لینے، یہ لے لے، یہ بھی یہودیوں کیا نہیں لینے، مسلمانوں والے لے کے آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بچہ چلا جائے تو وہ بھی جا کر کہے میں نے وہ فلاں والے بسکٹ لینے، اسپیشل بسکٹ لینے۔ تیسرا جب 4-5 بچے گئے تو گاہک واپس ہوا نا، تو پھر ان کو بھی فکر ہوئی تو انہوں نے بھی اب منگوا لی۔ تو اس طرح کا بھی کوئی نہ کوئی کلیہ کر لیا کریں کہ آپ ڈٹ جائیں، کہیں کہ وہ بوتل اگر گورمے کی یا دوسری لوکل بوتل نہیں، یہ ہم نے نہیں لینی۔ تو جب آپ 2-4 دفعہ نہیں لیں گے تو وہ دکاندار جو ہے لوکل بوتل رکھنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے درخت کاٹ دو۔ جب ان کے درخت کٹنے شروع ہوئے، اب چیخے اور چلائے، اب جو ہے سفید جھنڈے بلند کیے، کہنے لگے ہم صلح چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صلح چاہتے ہو، اب اس کی ایک ہی صورت ہے، تم نے بار بار غداری کی ہے، عہد شکنی کی ہے، اب تم زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو، صرف 10 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس۔ 10 دن میں جو ادھر سے نکل گئے وہ بچ جائیں گے، اور جو پیچھے رہ جائیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ نمبر 2، اونٹوں پر سامان اپنا جتنا لاد سکتے ہو وہ لاد کے لے جا سکتے ہو، اتنی بھی تمہیں اجازت ہے، لیکن اسلحے کی کوئی چیز نہیں لے جاؤ، اسلحہ نہیں لے جا سکتے ہو، گھریلو سامان لے جاؤ۔ اتنے خبیث الفطرت یہ یہودی کہ انہوں نے 10 دن میں سارے کا سارا سامان اکھیڑا کہ نہیں بھی جو جا سکتا وہ بعد میں مسلمانوں کے استعمال کے قابل نہ ہو۔ یہ دروازوں کی چوکھٹیں، یہ کھڑکیاں، ایک ایک چیز کو توڑ دیا انہوں نے کہ جو نہیں بھی جائے گا کم از کم وہ جو ہے مسلمانوں کے استعمال کے قابل بھی نہیں رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے 10 دن کی مہلت دی، اور 10 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھروں میں آئے تو یہ جو ہے ادھر سے نکل کر خیبر میں اور شام کی طرف چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھروں کی تلاشیاں لی، 50 خود جو وہ لوہے کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، 50 زریں اور 340 جو ہے نا وہ تلواریں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگیں اور اس مال غنیمت کے اندر دی۔ تو یہ بنو نذیر کا غزوہ اور ان کی جلاوطنی، آپ نے ان کو وطن سے بدر کر دیا۔ اسی 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خامد جو ہے نا ان کا نام تھا ابو سلمہ، واقعہ یاد آ گیا ان کا؟ اور جس وقت ہجرت کر کے جانے لگے تھے بچہ بھی ساتھ تھا، بچہ جو ہے وہ
ابو سلمہ کے قبیلے والے لے گئے سلمہ کو اپنے قبیلے والے، اور حضرت ابو سلمہ بیچارے اکیلے چلے گئے تھے۔ تو حضرت ابو سلمہ جو ہے ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد سلمہ فرماتی ہیں کہ میرا دل تو اب جو ہے بالکل ویران ہو۔ میاں اور بیوی کی محبت اتنی تھی، پہلے مکے والے مثال دیا کرتے تھے، اب مدینے والے بھی مثالیں دیتے کہ یار کسی نے میاں بیوی کی محبت دیکھنی ہو تو ابو سلمہ اور سلمہ کی محبت۔ تو جس وقت حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، المومنین حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں انتہائی غمزدہ حالت میں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھائی کہ سلمہ یہ دعا پڑھا کرو، یہ دعا آپ بھی میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھیں، انا للہ۔ یہ جو ہے نا ہم ظلم کرتے ہیں عربی کے ساتھ اور قرآنی آیتوں کے ساتھ، کتنے لوگوں کو دیکھا لکھتے ہوئے بھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون، بالکل غلط ہے بھائی، یہ معنی ہی غلط بن رہا ہے، یہ نون کو لمبا کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی سلمہ، وہ تو چونکہ عربی دان تھی، جانتی تھی، انا للہ ہم سارے اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ یہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے، اے اللہ اس مصیبت میں نے چونکہ صبر کیا ہے، اے اللہ تو مجھے اس کا اجر دے دے، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اے اللہ یہ جو چیز مجھ سے چھن گئی ہے، اے اللہ اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما۔ سلمہ فرماتی ہیں جب میں یہ دعا پڑھا کرتی تھی نا تو اس جملے پہ آتی وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا کہ یا اللہ اس سے بہتر مجھے دے دے۔ اب میرا دل نہیں مانتا تھا کہ اتنا محبت کرنے والا میرا خامد، اتنا مجھے پیار دینے والا میرا خامد ابو سلمہ، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ دل نہیں مانتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے میں یہ الفاظ پڑھ تو لیتی لیکن میرا دل تصدیق نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ میں نے کرنا شروع کر دیا۔ فرمانے لگی اس وظیفے کا مجھے اس دن پتہ چلا کہ جب میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، تو اس لیے کوئی بھی معاملہ بنے تو یہ دعا جو ہے یہ یاد کر لیں۔ ہمارا ادھر نورانی قاعدہ جو چھپا ہوا ہے اپنے مدرسے کا، اس میں آخر میں مسنون دعائیں ہیں، اس میں جو ہے یہ دعا لکھی ہوئی ہے، موبائل سے اس کی تصویر لے لیں چونکہ اس پر زبر زیریں جو ہیں وہ صحیح لگی ہوئی ہیں۔ تو حضرت سلمہ کے ساتھ نکاح جو ہے اسی 4 ہجری میں ہوا، اور تقریباً 378 احادیث حضرت سلمہ جو ہیں ان سے منقول ہیں۔ اور جس وقت ان کے خامد کی وفات ہوئی نا تو پہلے حضرت صدیق اکبر نے انہیں پیغام نکاح بھیجا، پھر حضرت فاروق اعظم نے، یہ خاموش رہے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے رد کر دیا حضرت سلمہ، اور ساتھ بتایا کہ 3 وجہ ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کا یہ پیغام جو ہے رد کر رہی ہوں۔ میں اپنے آپ کو آپ کی اہلیہ بننے کے قابل نہیں سمجھتی، یوں کہہ لیں، رد نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں 3 وجہ سے آپ کی زوجہ بننے کے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھ۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میرے اندر جو ہے نا غیرت بہت زیادہ ہے، شدید غیرت ہے، تو میں اپنی سوکنوں کے ساتھ کس طرح گزارا کروں؟ ہاں اللہ اکبر۔ دوسری کہ بال بچے دار بھی ہوں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ نہ بن جاؤں۔ تیسری کہ میرا کوئی ولی نہیں ہے، اور اتنی دیر تک میں نے ابو سلمہ کے ساتھ سنگت گزاری ہے، تو اس وجہ سے میں اپنے آپ کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ وجوہات کوئی نہیں ہے، ان کا اللہ انتظام کر دے گا۔ تو پھر یہ المومنین بن گئیں۔ تو تقریباً 60 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کا جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ حضرت المومنین حضرت زینب، ان کا نکاح کس ہجری میں ہوا تھا یاد ہے جی؟ 3 ہجری میں ہوا تھا۔ یہ کچھ عرصہ ہی رسول اللہ کے عقد میں رہیں تو 4 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔
اسی 4 ہجری میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کا بھی انتقال اسی 4 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ ابتدا میں ہی یہ مسلمان ہو گئی تھی، ابتدائی مسلمانوں میں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے گھر میں رہے، ان کی پرورش میں رہے، اور واقعی انہوں نے ماں والا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ماں بن کے دکھایا تھا۔ تو جس وقت ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتار کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو دی اور فرمایا کہ میری ماں کو اس قمیض کے ساتھ کفن دینا۔ کتنی خوش نصیب ہیں جی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب قبر مکمل ہو گئی تو میت کو اتارنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا فرما رہے ہیں، جزاک اللہ من ام خیرہ قد کنت خیرہ خیر ام، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت کو بہترین بدلہ دے۔ اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے مجھے اپنی ماں بن کے دکھایا، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اچھا اور بہتر بدلہ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے نکلے اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں دفن کیا۔ اسی 4 ہجری کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت حسن کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 3 ہجری میں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 4 ہجری میں۔ یہ 2 ہی نواسے تھے یا کوئی اور بھی نواسا تھا؟ ہاں، ان کے نام کس کو یاد ہے جی؟ ہاں، یہ بھی ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم، اور چوتھی فاطمہ الزہرا۔ کیا ان تینوں بیٹیوں سے کوئی بیٹا نہیں ہے؟ ہاں، یہ کل تک کے لیے سوال ہے، آپ سب حضرات تلاش کیجئے گا۔ اور نمبر 2، کیا اس بیٹی فاطمہ سے یہ صرف 2 ہی بیٹے ہیں، کوئی اور ان سے بیٹا نہیں ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تھوڑا سوچا تگڑا ہے جی۔ اللہ رب العزت سب کو اچھا حافظہ دے۔ بہرحال یہ کل تک آپ نے اس میں تلاش کرنا ہے، سرچ کرنا ہے، اور پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ جتنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے ہو رہے ہیں، حضرت حسن کے تذکرے اتنے کیوں نہیں ہو رہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین کے باقی بھائیوں کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں، اور باقی بیٹے نواز سر، کل بھی ایک نے سوال پوچھا تھا، میں نے پوچھا تھا کہ سیدنا حسن کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، تو کیا بتائی تھی؟ صحابی رسول ہونا۔ کسی نے پوچھا بھی تھا بعد میں کہ کیا نواسا ہونا خوبی نہیں؟ نواسا ہونا بعد میں خوبی ہے، صحابی ہونا پہلی خوبی ہے۔ اگر پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے، پیغمبر کا سگا باپ حضرت ابراہیم کا کیوں نہیں ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کدھر انجام ہوگا؟ جہنم میں۔ سگا بیٹا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، قرآن کہتا ہے اس کا انجام جہنم میں۔ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کی دونوں کی بیویاں جو ہیں پیغمبر پر، شوہروں پر ایمان نہیں لائیں، ان کا بھی انجام جہنم میں۔ جتنی بھی قریبی رشتہ داری ہے، اگر پیغمبر پر ایمان نہیں تو کوئی رشتہ بھی کام نہیں دے۔ تو یہ کل تک کے لیے سوال ہے۔ اسی 4 ہجری میں شراب کی جو ہے یہ حرمت نازل ہوئی ہے۔ شراب کی حرمت جو ہے یہ آہستہ آہستہ ہوئی۔ پہلے حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ تو سنجیدہ صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اسی سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر دوسرا، پھر آخری حکم جو ہے وہ 4 ہجری میں نازل ہوا، اور اسی 4 ہجری میں پردے کے احکام جو ہے وہ بھی نازل ہوئے۔ کل ہمارے بھائی امتیاز صاحب نے جو ہے وہ تھوڑی دیر بیان کیا تھا، آج کسی کا بھی بیان نہیں ہوا۔ ہمارے بھائی امتیاز صاحب جو ہیں میرے اس کورس کے اندر میری بڑی معاونت کر رہے ہیں۔ اس کورس کو ایک بھائی امتیاز صاحب جو ہیں کمپیوٹر پہ سارا لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور دوسرے وہ ہمارے ایک مہمان آئے تھے مولانا ارسلان عارف صاحب، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو اور ہمت دے جی۔
ہاں جی، قنوت نازلہ میں جو دعائیں ہیں وہ عربی میں ہیں، بالکل عربی میں ہی پڑھنی ہے، نماز کے اندر جو ہے عربی دعائیں ہیں۔ 70 صحابہ میں سے ایک بندہ آیا تھا، ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، ہاں 2 صحابہ تھے، وہ ایک جو ہے نا واپس ان کو چھوڑا گیا تھا اس وجہ سے کہ جو چھوڑنے والا تھا اس نے کہا تھا کہ میری ماں نے منت مانی تھی کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، تو انہوں نے اس صحابی کے بال جو ہیں صاف کیے اور بالوں کی ٹنڈ کر کے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، حسبک اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم فقہنا فی القرآن، اللہم فقہنا فی الحدیث، اللہم فقہنا فی العلوم الاسلامیہ، اللہم انصر من نصر دین محمد واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اہلک الجہود والہنود والنصارى والمشرکین، اللہم اہلک امریکہ وروسیہ وبراطینیہ واسرائیل والیہود والہنود ومن والاہم کما اہلکت عادا وثمود، اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وزلزل اقدامہم ودمر دیارہم ومزق اجسامہم وفل حدہم، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔